بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ حضرات عزیز وقار سامعین محترم، میں نے آپ سے کوئی زیادہ باتیں نہیں کرنی، خطابات جو تھے وہ سید بھی فرما گئے ہیں اور علامہ صاحب بھی فرما گئے ہیں، باتیں تو وہی ہیں۔ میں نے آپ کی صرف تربیت کے لیے ایک بات کہنی ہے کہ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے نا، ہمیں بابا جی نے ادب رسالت علم پڑھایا یا نہیں پڑھایا، لیکن ادب رسالت ہر لمحے پڑھایا۔ اور پھر ہم نے دیکھا بھی کہ جب بابا جی محافل میں بیٹھا کرتے تھے اور تقاریر کیا کرتے تھے تو قوم کو وہ ادب رسالت ہی سنایا کرتے تھے اور بتایا کرتے تھے یہ کتنا بڑا کام ہے۔ لیکن آج میں نے عملی طور پہ آپ کا نمونہ دیکھ لیا ہے کہ ابھی تک آپ لوگوں کو شعور نہیں ہے کہ حضور کی محفل میں بیٹھنے کے آداب ہیں کیا، کوئی کہاں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کسی نے کیا سوچا ہوا ہے۔ نہ شاہ جی نے رسماً محفل کی ہے، نہ ہم رسماً آتے ہیں۔ نہ شاہ جی نے رسماً محفل کی ہے، نہ ہم رسماً آتے ہیں۔ ہم تو بات کرتے ہیں حضور کے غلاموں سے۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہاں بیٹھ کے کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، میں آپ کو یہاں سبق یاد کراتا جاؤں بابا جی کا کہ امام تقی الدین سبکی نے کیا لکھا کہ اذ لا فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہدتہ لامتہ و معرفتہ باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواترہم وذالک عندہ جلی لا خفاء بہ۔ میں دیکھ رہا تھا کہ کوئی پیچھے بیٹھ کر ہاتھ اٹھا رہا ہے، کوئی سامنے بیٹھ کر کیسے بیٹھا ہوا ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں تب تک دین تخت پہ نہیں آئے گا، سیدھی سی بات ہے آپ لوگوں سے۔ جب ابھی تک ہمارا مزاج ہی نہیں بدلا کہ حضور کے محفل میں بیٹھنے کے آداب کیا ہیں۔ امام حسین کیا فرماتے ہیں جی، کانما علی رؤوس مطیر، کہ صحابہ حضور کی مجلس میں ایسے بیٹھتے تھے جیسے ان کے سروں پر پرندے ہوں، کہ ایسے کریں گے تو پرندہ اڑ جائے گا۔ صحابہ حضور کی مجلس میں ایسے بیٹھتے تھے، اور آج ہم حضور کی محفل میلاد میں بیٹھنے کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر بابا جی ادھر ایک جملہ بولتے سن، بابا جی فرماتے ہیں جنہیں رسمن منیا نا تو وہ ویکھ کے بھی منافق رہے، وہ ویکھ کے بھی منافق رہے۔ نمازاں پڑھتے سن لیکن دلوں نہیں منیا حضور نو، تو جنہیں اندروں منیا نا تو پھر ابو بکر و عمر بنے، پھر عثمان و علی بنے، ابو ہریرہ بنے، خالد بن ولید بنے، حضرت مثنیٰ بنے، حضرت شرحبیل بنے، حضرت کاکا بنے، یہ تمام صحابہ بنے۔ جنہیں اندروں نہیں منیا نا وہ ویکھ کے بھی پھر منافق رہے۔ تو امام تقی الدین سبکی کی فرماندے ہیں کہ لا فرق بین موتی و حیاتی، اپنے دل دے اندر حضور دی۔ امام تقی الدین سبکی نے شفاعت شریف لکھے تو حضور دا نام لیا جاوے نا تو اپنے اندر حضور دا جلال اپنے اندر طاری کرو کہ اگر میں حضور دی مجلس تے موجود ہوندا حضور دے سامنے تو میں کس طرح ادب کردا۔ اے تے ہن پھر امام تقی الدین سبکی نے کی فرمایا کہ لا فرق بین موتی و حیاتی۔ مینوں بڑی ڈاڈی گل آئی سی لیکن میں خاموش ہو کے پی گیا کہ آج سانو حضور دا ادب بھی کوئی نہیں۔ ساڈے سامنے کوئی افیسر آ جائے تو اسی جناب ہاتھ بن کے کھڑے ہو جاندے ہیں۔ آج حضور دی مجلس سے بیٹھے کنوں پتہ ہی کوئی نہیں، کوئی ہاتھ چک رہا نہیں چک رہا، کوئی شاہ جی کنوں کوئی زبردستی تو نہیں بلایا نا تسی، سارے اپنے زبردستی تو نہیں بلایا نا کنوں، کوئی پیسے دے کے تو نہیں بلایا کسی نوں۔ کم از کم حضور دی مجلس دا کوئی خیال تے کرو یار تسی۔
میرے تو دل ہی نہیں کر رہا تھوڑے لوگوں نال گفتگو کرن دا کہ جنہوں حضور دے ادب دا ہی نہیں پتہ، کیونکہ ساڈے خون اندر تے حضور دا ادب ہی سکھایا گیا ہے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. جو حضور دا در کوئی نہیں نا، تو پھر سانو بریلی وچ بابا ایک دس کے چھڑ چلا گیا، کہنا پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ ٹھوکریں ہی کھا رہے ہیں نا کہ حضور دا درد ہے ہی کوئی نہیں. کدے ادھر ٹھوکر، کدے عمران خان دے کولو، کدے نواز شریف کولو، کدے کدھروں ٹھوکنا. بابا سانو دس گیا کہ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں؟ پھر حضور دے در تو جائے کیوں؟ امام کی فرماندے کہ اضلا فرق بین موت ہی و حیات ہی، کہ حضور ظاہری دنیا دے جلوہ گر ہون یا ظاہری دنیا دے تشریف لے جان، حضور اپنی ساری امت نو دیکھ رہے ہیں. اس ٹائم کی ٹائم ہویا جی؟ 1:30 بجے. اس ٹائم بھی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے انہاں غلاماں نو تانوں مینوں ویکھ رہے ہیں. آگے کی فرمایا ہن آ گئے اگلی گل، فرمایا اضلا فرق بین موت ہی و حیات ہی فی مشاہدتی لی امتی و معرفتی بی احوالیم. حضور اپنی ساری امت نو جان دیں، بی احوالیم انہاں دے تمام جتنے کامن سارے نو جان دیں، و نیاتہم حضور اپنی امت دی نیتوں نو بھی جان دیں کہ تسی کس نیت نال آئے بیٹھے ہو تھے، کس نیت نال بیٹھے ہو، تے میں کس نیت نال آیا، اے بھی میرے آقا و مولا جان دیں. اگلی جڑی امام نے گل کی تھی نا، قلم توڑ دیتا. و نیاتہم و عزائمہم و خواتہم، فرمایا کہ میرے آقا و مولا اے بھی جان دیں کہ اس ٹائم میرے دل دے ہوتے کی خیالات گزر رہے ہیں، تو تواڈے دل دے کی خیالات گزر رہے ہیں، اے بھی میرے آقا جان دیں. تو پھر کیوں نہ اپنے خیالات، اپنے نیتاں نو، اپنے سارا حضور دی بارگاہ کی طرف متوجہ کر کے بیٹھے کہ میرے آقا بھی فرمان کہ واقعی میری مجلس سے جا کے بیٹھے رہے. ٹھیک ہو گیا بھائی؟ جدوں بھی حضور دی مجلس سے بیٹھنا تو حضور دا اوہی ادب رکھ کے بیٹھنا کہ اگر میں حضور دی حیات وچ ہوندا تو میں حضور دا ادب کیویں کردا. پھر صحابہ نے کر کے دسیا نا کہ حضرت صدیق اکبر نے سب بھی لڑے، ٹھومے بھی لڑے، لیکن حرکت بھی نہیں کی تھی کہ حضور دے نیند میں خلل نہ آ جاوے. تے مولا کائنات نے حضور دی نیند تے اپنی نماز اثر قربان کر دی تھی. تے اسی تے ساڈا بابا بریلی والا کہنا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاج ور کیا. حضور نال ہی محبت ہے. حضور تو بغیر کائنات دے وچ کوئی شے کوئی نہیں، کوئی بھی شے نہیں جو حضور دا در کوئی نہیں. جے اللہ اکبر. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے کیونکہ داتا صاحب دی محفل ہے، تو پھر بابا جی فرماتے سن داتا صاحب دا اتنا وڈا یہ ڈیرا کیویں لگے ہویا. بابا جی فرماتے ہیں جڑے داتا صاحب نے گل کی تھی نا کہ ولی کی ساری زندگی نبی کے ایک سانس برابر نہیں، بابا جی فرماتے ہیں اس جملے دی وجہ تو اتنا مقبول ہویا کہ پھر ان 24 گھنٹے جاؤ تے لہرا بہرا لگیں. اس جملے دا اتنا مقبول ہویا داتا صاحب دا کہ ولی کی ساری زندگی نبی دے ایک سانس برابر نہیں، نبی دے ایک سانس برابر نہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے برابر نہیں. حضور دی ذات تے وراء الورا ہے، حضور دی ذات وراء الورا ہے. حضور دی ذات ہے ہی وراء الورا. کیوں کہ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری، حیراں ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پر کر دیا کہ خالق کا بندہ اور خلق کا آقا کہوں تجھے. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت. بھائی سارے نعرہ لاؤ، کی ہے ستے پہ ہو؟ سارے نعرہ لاؤ. اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، عشق و محبت، عشق محبت. اعلیٰ حضرت نے ساڑھے ذمہ اے لایا کہ تسی بہ کے صحابہ اور اہل بیت دے بارے کوئی اپنی گلہ نہیں کرنیاں، تسی صرف ایک کام کرنا کہ ان کے مولا کہ ان پر کروڑوں درود
ان کے اصحاب و اطرت پہ لاکھوں سلام۔ آلہ دے فرمانے تو تیرے کو بہتا ٹائم ہوئے نا تے بہ کے تو کدے ایک عدالت کرسی تے بہ کے صحابہ و اہل بیت دے بارے تبصرہ نہ کریں، بلکہ انہوں تے بھی لکھاں سلام بھیجی تے اہل بیت تے بھی لکھاں سلام بھیجی۔ تیرا کام اتنا ہے تے پھر جے تیرے کو بہتا ٹائم ہوئے تے پھر ایویں کریں، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ دے فرمانے جے تیرے کو بہتا ٹائم ہوئے نا اس تو بھی بچ جاوے تے پھر حضور دے ہر نام نامی تے حضور دی ذات تے حضور دے صحابہ تے اہل بیت تے بہ کے بے حد لکھاں والی درود شریف پڑھی۔ جے پھر بھی تیرے کو ٹائم بچ جاوے تے پھر ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، حضور دی ہر حالت تے حضور دی ہر ذات تے بہ کے درود شریف پڑھی۔ اے اعلیٰ حضرت سانو سکھا کے گئے ادب رسالت تے پھر اے ادھروں چلدا آیا۔ واللہ سانو بابا جی نے علم گھٹ پڑھایا لیکن سانو ادب رسالت بہت پڑھایا۔ ساڑھے کو اس واسطے برداشت نہیں ہوتا کوئی بندہ حضور دی مجلس سے بیٹھے یا کوئی حضور دی ذات دے بارے گل آ جائے، کیونکہ ساڑھے خون اندروں نے پا چڑی نہ گل تے پھر وہ گل نہیں۔ ہن آخری گل کہ میں پچھلے سال 2020 اندر اسی سٹیج تے بابا جی نے نا حدیث پاک پڑھی سی تو میں اسی سنت نو زندہ کر دیا، میں حدیث پاک پڑھاں گا تو اس بعد پھر میں توڑے کو لے اجازت کہوں گا۔ الحسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں وہ پھر کسی موقع تے سناواں گا، مولا علی علی ٹائم تھوڑا ہے، حضور دے ولی مبارک علی حدیث پاک پھر کدے مولا کائنات علی المتضاد علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغد ولا بالقصير المتردد وكان ربعة من القوم ولم يكن بالجاد القدد ولا بالسبت كان رجلا شار ولم يكن بالمطاهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدبير أبيض مشرب عداج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والقدد أجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين إذا مشى تقلى كأنما ينحط من سبب وإذا التفت معه بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين فتح باب نبوت پہ بے حد درود، فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام، ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجتا والینہم عریقتا واکرمہم عشیرا من رآہ بداہتا ہابا ومن خالتہ معرفتا احبا یقول نائتہ لم ر قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ مولا کائنات فرمانے جڑا دور رہا تے دور رہا، جڑا نیڑے آیا تو کہنے تے مجبور ہویا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی، وَلَمَّ رَقَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَ جڑا نیڑے آیا وہ کہنے تے مجبور ہویا کوئی نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی۔ پھر اس حدیث کا ترجمہ پیر میرے علی شاہ صاحب نے کیتا طیف سرا من طلعته وشذب بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جد چڑیاں دو ابرو کو اس مثال دے سنج دو نوک میاتے تیر چٹن لب سرخاں کھا کے لال یمن جتھے دن موتی دیاں لڑیاں۔ اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ اے پیر میرے علی شاہ صاحب نے جڑا ترجمہ کیتا نا کہ جس شان تو شانہ، اس صورت میں جان آکھاں، اے حضرت خالد بن ولید اس جملے دا ترجمہ کیتا جو رومی نے کیا نا کہ جس نبی دکھا دے تو اسی نہ سمندر بیک دو، نہ اپنی جانہ بیک دو، نہ اپنے مال بیک دو، نہ اپنی اولاد بیک دو، کچھ بھی نہیں بیک دے، میدان جنگ میں خود پہندے ہو۔ اس نبی دی شان کی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے کو زیادہ ٹائم کوئی نہیں لیکن تین ایک جملہ دسی جاواں، فرمایا المرسل والا قدر المرسل، فرمایا وہ تے بھیجنے والے دی شان بن گیا ہے۔
تے پھر پیر میرے علی شاہ صاحب نے ترجمہ کیتا کہ اس صورت نو میں جان آکھاں جانان کے جان جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شاناں سب بڑیاں اے صورت شالا پیش نظر اے تمام ذمہ داران پوری امت دا اے نظریہ بن جاوے نا تے جرمن اج حضور دا دین تخت آ جاوے کہ ساڈا اے ہوئے جدو نزاع دا وقت آوے جدو موت دا وقت آوے تے پھر پیر میرے شاہ صاحب کہندے نے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزاع تے روز حشر جدو موت دا وقت آوے تے پھر حضور دا چہرہ انور سامنے ہوئے پیر میرے لیے شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اے صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزاع تے روز حشر قبر تے وچ کل تھی جد ہو سے گزر تھب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں انہاں سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھواری صدقے جان دیاں تے انہاں بر دیاں مفت وکان دیاں تے شالاوت بھی آون او گنیاں اگے پیر میرے شاہ صاحب فرمانے تو میں حضور دے ابر مبارک ویکھے نا تو حضور دیاں زلفاں ویکھیاں تے پھر میں کی فرمایا کہ میں جڑا پڑھیا سی نا فرمایا لکھیا پڑھیا سب بلا رہی ایک نام سجن دا گا رہی رگ رگ تے لولو ساہاں نال دل لگیا بے پرواہ نال جتھے دم ورن دی نہیں مجال صلی علیہ ذوالجلال سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ کیاں کتھے جالن ان اعلیٰ حضرت دی گل ہوئے تو پھر گل ہی کوئی نہیں اعلیٰ حضرت فرماندے کہ کس ہاتھ کا خمیں تاب و تواں ٹوٹ گیا کعبہ ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس مہر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا اے دل آہ دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے آلہ حضرت فرماندن کہ جڑا مدینہ پاک میں شام پہندی نا اے شام نہیں پہندی میں کہا آلہ حضرت جی شام تے پہندی اسی تے ویکھ دیں آلہ فرماندن تینوں پتہ ہی کوئی نہیں شام پہندی لیکن جڑے حضور دے غلام حضور دے روزہ اقدس تے حاضر نہیں ہو سکتے نا وہ جڑی آہ کر دیں نا اس آہ دے نال شام پہندی آہ دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے آلہ حضرت پھر اگے جڑی گل مکہ فرمایا پرواز میں جب مدحت شاہ جب میں آؤں تا عرش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں آب در دنداں سے عدن ڈوب گیا رشک لب لالی سے یمن ڈوب گیا خجلت یہ ہوئی کہ دیکھ کے روح شاہ کو شبنم کے پسینے میں چمن ڈوب گیا حضور نال محبت کرنی تے انواع کرنی حضور نال محبت کرنی تے ہن اس دا مطلب ہے ہن میں نعرہ لوانا تے پتہ چلے کہ واقعی کوئی تسی واقعی تقریر سنی ٹھیک ہے بھائی ہن نعرہ لاؤ بھائی لبیک 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 یا رسول اللہ تسی بھائی نعرہ لانا لبیک 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 یا رسول لبیک 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 گنج بخشے فیض عالم بھائی مزہ نہیں ہے داتا صاحب تک لنگر کھان دیو تو پھر لنگر ہے نا جی شاہ جی لنگر ہے لنگر کھانا ہے تو پھر نعرہ بھی انجی لانا ہے گنج بخشے فیض عالم گنج بخشے فیض عالم گنج بخشے فیض عالم مزہ نہیں آیا گنج بخشے فیض عالم ناکسارا پیر کامل گنج بخشے فیض عالم ناکساراں پیر کامل ناکساراں پیر کامل بابا جی ایک جملہ میں دہرائی جاؤں بابا جی فرماتے سن کہ داتا صاحب شہنشاہ تھے اے جملہ بابا جی نے شاہ جی نے جڑا پروگرام کرایا سی نا اعلیٰ حضرت دا اس پروگرام دے آخری جملے بابا جی دے اے سن بابا جی نے اس طرح میک چھاڑ دیتا سی کہ داتا صاحب شہنشاہ تھے شہنشاہ ہیں اور تا صبح قیامت شہنشاہ رہیں گے